Welcome to Power of Knowledge. अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम फ़िश फार्मिंग यानी एक्वा कल्चर के मुतालिक कंस्ट्रक्शन से लेकर मार्केट ले जाने तक जितने स्टेप्स दरकार हैं इनकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ताकि अगर आप फ़िश फार्मिंग करने के ख्वाहिशमंद हैं तो आपको मुश्किलात का सामना न करना पड़े। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। नाज़रीन इकराम, फ़िश फार्मिंग एक नहायत ही मुनाफा बख्श कारोबार है। मौजूदा दौर में एशियाई मुल्कों में न्यूट्रिशनल खुराक की कमी के बायस लोग स्टंट ग्रोथ का शिकार हैं। इसी कमी को पूरा करने के लिए मछली एक बेहतरीन और सस्ता ऑप्शन है। डॉक्टर्स रोज़ाना की बुनियाद पर 100 ग्राम मछली इस्तेमाल करने की तरगीब देते हैं, और अगर ऐसा मुमकिन नहीं तो हफ्ता में तकरीबन एक बार मछली ज़रूर खानी चाहिए। मगर बदकिस्मती से हमारे यहाँ शऊर की कमी के बायस गर्मियों में तो मछली का इस्तेमाल नुकसानदेह और ममनू समझा जाता है, बल्कि सर्दियों में भी शाज़ो नादर ही खाई जाती है। मगर उम्मीद करते हैं कि जल्द ही आवाम में इस चीज़ का शऊर आ जाएगा। नाज़रीन ग्राम, फ़िश फार्मिंग शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको अच्छी और मुनासिब जगह का इंतखाब करना है। अच्छी और मुनासिब जगह से मुराद ऐसी जगह है जो ज़रा आबादी से हट कर हो, ताकि कोई सेफ्टी इशू ना हो। इसके साथ जगह तक पक्की या कम से कम कच्ची सड़क ज़रूर लगती हो और वाफर पानी का निज़ाम मौजूद हो, और साथ ही साथ सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है मट्टी का टेस्ट, यानी पानी के ठहराव के हवाले से मट्टी में क्या क्या खुसूसियात हैं ये आपने ज़रूर चेक कर लेनी है। अमूमन चिकनी मट्टी फ़िश फार्मिंग के लिए मौजूद करार दी जाती है, क्योंकि चिकनी मट्टी में ज़मीन के अंदर पानी का सीपेज बहुत कम होता है और आपका फ़िश तालाब पानी की कमी का शिकार नहीं होता। मट्टी के टेस्ट के लिए हर बड़े शहर में लेबॉर्ट्रीज़ मौजूद हैं जो फ्री या बहुत कम पैसों में आपको टेस्ट करके दे देते हैं, जिससे आपको मट्टी की खुसूसियात का पता लग जाता है कि मट्टी के अंदर मिनरल्स कौन से मौजूद हैं, या कह सकते हैं कि मट्टी फ़िश फार्मिंग के लिए मौजूद है कि नहीं। इसके अलावा आप ख़ुद भी पानी के ठहराव के लिए मट्टी का टेस्ट कर सकते हैं। आपको करना क्या होगा कि 1 बाय 1 फीट का गड्ढा खोदना है और इसमें पानी भरकर ऊपर से ढांप लेना है। ढांपने के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ढांपने का मकसद एवापोरेशन को रोकना है, ताकि पानी आबी बुखारात बनकर हवा में ना उड़े। फिर 24 घंटे के बाद आपने फिर इस गड्ढे में पानी को भर देना है, क्योंकि पहली मरतबा लाजमी ज़मीन पानी पिएगी। अब नेक्स्ट दिन आपने जाकर चेक करना है कि ज़मीन ने कितना पानी पिया है। अगर पानी का लेवल 3 से 4 इंच तक गिरा है तो ज़मीन फ़िश फार्मिंग के लिए मौजूद है। अगर पानी का लेवल इससे ज़्यादा गिरा है तो वो ज़मीन रेतीली है या पानी के ठहराव के लिए ठीक नहीं। दोस्तों, ये तो हो गया जगह का इंतखाब कि जगह कैसी होनी चाहिए, मट्टी में क्या क्या खुसूसियात होनी चाहिए वगैरह। अब जो दूसरी चीज़ आपने देखनी है वो है पानी। सबसे पहले आपने पानी की क्वांटिटी यानी मकदार देखनी है कि आया आपके पास मुनासिब मकदार में पानी का बहाव मौजूद है कि नहीं। जैसा कि अगर आपको तालाब का पानी चेंज करना हो या फ्रेश पानी डालना हो तो इतना पानी आपके पास अवेलेबल होगा कि नहीं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बाज़ लोग ऐसी नदी नाली से पानी का पाइपलाइन डालते हैं जो सीजनल होता है, यानी अगर बारिशें ज़्यादा अरसा तक ना हों तो वो नदी नाला खुश्क हो जाता है, और फिर फार्मर के लिए मुश्किलात खड़ी हो जाती हैं कि तालाब में पानी की कमी को कैसे पूरा किया जाए। तो आपने इस तरफ ज़रूर जोर देना है कि पानी का सोर्स ऐसा उठाना है जो सारा साल अवेलेबल हो। इसके लिए ट्यूबवेल भी एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। ये तो बात हो गई पानी की क्वांटिटी की। अब इसके साथ जो दूसरी चीज़ आपने चेक करनी है वो है पानी की क्वालिटी, यानी पानी के अंदर मिनरल्स की क्या खुसूसियात हैं और इसकी पीएच क्या है। इस हवाले से पीएच का टेस्ट किया जाता है, और ये टेस्ट गवर्नमेंट लैब या फिशरीज़ डिपार्टमेंट में फ्री करके दिया जाता है। वहाँ से आप फ़िश फार्मिंग स्टार्ट करने से पहले ये टेस्ट ज़रूर करवा लें। आप ख़ुद भी पीएच टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको तरीका जानना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएं, ताकि मैं इस पर एक अलग वीडियो बना सकूं। अगर पानी की पीएच 6.5 से 7.5 के दरमियान है तो पानी बहुत मौजूद है। इसके अलावा 5 से 9 पीएच का पानी भी इस्तेमाल किया जा सकता है, मगर इससे ऊपर और नीचे की रेंज वाला पानी फ़िश फार्मिंग के लिए मौजूद नहीं। अब जगह और पानी के बाद आपने तीसरी चीज़ जो देखनी है वो है मौसमी हालात, वेदर कंडीशंस, यानी आप जिस इलाका में फ़िश फार्म बना रहे हैं इस इलाके का टेम्परेचर साल के ज़्यादातर महीने कितना होता है। क्योंकि हमारे यहाँ अमूमन जो मछलियाँ पाई जाती हैं, जैसा कि राहू, मोरी, थैला, सिल्वर, इनको हम कार्प्स भी कहते हैं, ये 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर में अच्छी ग्रोथ करती हैं। और अमूमन देखा जाए तो पाकिस्तान के ज़्यादातर इलाकों में मौसम साल के ज़्यादातर महीने इसी रेंज में रहता है। अगर आप बालाई इलाके में फ़िश फार्मिंग के ख्वाहिशमंद हैं तो ट्राउट फिश की फार्मिंग एक अच्छा ऑप्शन है, जो ठंडे पानी में अच्छी ग्रोथ करती है। इस पर फिर किसी वीडियो में बात करेंगे।
اس میں ایک اور چیز مینشن کرتا چلوں کہ جن علاقوں کا موسم زیادہ گرم ہوتا ہے وہاں پر فارم کی گہرائی دیکھنی ہوتی ہے کہ کتنی رکھنی ہے، کیونکہ گہرا پانی نیچے کی طرف ٹھنڈا ہوتا ہے اور اس طرح ٹمپریچر کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اس پر آگے مزید بات کی جائے گی۔ اب چوتھی چیز یا پیرامیٹر جو آپ نے دھیان میں رکھنا ہے وہ ہے جگہ تک رسائی، یعنی جہاں پر آپ نے فش فارم بنانا ہے وہ آپ کی آسان دسترس میں ہونا چاہیے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ فارم کی مینٹیننس اچھے سے رکھ پائیں گے۔ فارم میں مچھلی ڈالنا اور نکالنا آسان ہوگا، کیونکہ اگر بچہ ڈالنے میں زیادہ دیر ہو جاتی ہے تو بچہ مرنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جب آپ مچھلی ہارویسٹ کرتے ہیں تو منڈی تک جلدی اور فریش مچھلی پہنچتی ہے، جو اچھے منافع کا باعث بنتی ہے۔ اس کے علاوہ پانچویں چیز یا پیرامیٹر جو ہے وہ ہے تالاب کی کنسٹرکشن۔ تالاب عموماً دو طریقوں سے بنائے جاتے ہیں۔ ایک طریقے میں کرین یا بلڈوزر سے زمین کی کھدائی کی جاتی ہے اور جو مٹی نکلتی ہے اس کو سائیڈوں پر ڈال کر بند بنا دیا جاتا ہے، اور دوسرے طریقے میں باہر سے مٹی لا کر بند بنا دیے جاتے ہیں۔ اگر آپ زمین کی کھدائی نہیں کرنا چاہتے تو دوسرے طریقے سے تالاب بنایا جا سکتا ہے، مگر اس میں یہ ہے کہ آپ نے بند کی مضبوطی کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کتنا مضبوط ہے، تاکہ بعد میں آپ کو پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔ میری اپنی رائے کے مطابق پہلے طریقے سے بنائے جانے والے تالاب زیادہ موزوں ہیں، کیونکہ ان کی مضبوطی بھی زیادہ ہوتی ہے اور گہرائی بھی زیادہ رکھی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھنا ہے کہ تالاب زیادہ بڑا نہیں ہونا چاہیے۔ آئیڈیل تالاب 1 ایکڑ تک کا ہوتا ہے، کیونکہ اتنے تالاب کی مینٹیننس یعنی صفائی، پانی ڈالنا، نکالنا، مچھلی ڈالنا، نکالنا اور حساب کتاب رکھنا ذرا آسان ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس جگہ زیادہ ہے تو آپ 1 ایکڑ کے کئی تالاب بنا سکتے ہیں، اور اگر کم جگہ ہے تو آپ چھوٹے تالاب بھی بنا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے تالاب کی گہرائی کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ گہرائی کے لحاظ سے 4 قسم کی فارمنگ کی جاتی ہے: ایکسٹینسو، سیمی انٹینسو، انٹینسو اینڈ سپر انٹینسو۔ اب میں ان چاروں کا ذرا آپ کو تھوڑا انٹروڈکشن دیتا چلوں۔ ایکسٹینسو فارمنگ جو ہے اس میں تالاب کی گہرائی 2 سے 3 فٹ تک رکھی جاتی ہے، اور اس کو کنونشنل میتھڈ آف فارمنگ بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ پرانا طریقہ ہے۔ اس میں مچھلی کو فیڈنگ کروانے کا بھی الگ طریقہ ہے، جو آگے ہم فیڈنگ پیرامیٹرز میں دیکھیں گے۔ 1 ایکڑ کے ایکسٹینسو تالاب میں تقریباً 1200 سے 1500 تک مچھلی پالی جا سکتی ہے۔ دوسری قسم سیمی انٹینسو ہے۔ سیمی انٹینسو میں تالاب کی گہرائی 5 سے 7 فٹ تک رکھی جاتی ہے، اور اب ایشیائی ملکوں میں زیادہ تر اسی طرز کے تالاب بنائے جاتے ہیں، کیونکہ اس میں مچھلی کو ذرا سپیس اچھی ملتی ہے اور وہ گروتھ اچھی کرتی ہے۔ تیسری قسم انٹینسو ہے، جس میں تالاب کی گہرائی 7 سے 9 فٹ رکھی جاتی ہے، اور اس کے اندر 1 ایکڑ میں 2500 سے 3000 تک مچھلی پالی جا سکتی ہے۔ اور چوتھی قسم جو ہے وہ ہے سپر انٹینسو، جس میں گہرائی کو اور بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی 9 سے 13 فٹ تک کر دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے 1 ایکڑ میں 4 سے 5000 تک مچھلی بھی پالی جا سکتی ہے۔ مگر اس سسٹم کے اندر مینٹیننس ذرا مشکل ہوتی ہے، مگر باہر کے ملکوں میں یہ فارمنگ بڑے پیمانے پر کی جاتی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ کم جگہ میں زیادہ مچھلی پال کر زیادہ منافع کمایا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تالاب بناتے وقت 1-2 اور چیزیں آپ نے غور میں لانی ہیں کہ ہر تالاب کا اپنا واٹر انلیٹ اور آؤٹ لیٹ ہونا چاہیے، تاکہ کسی وجہ سے تالاب خالی کرنے کی صورت میں آپ کے دیگر تالاب متاثر نہ ہوں۔ اور کوشش کریں کہ ہر تالاب تک پانی پائپ لائن کے ذریعے پہنچائیں، اور پائپ لائن کے انلیٹ اور آؤٹ لیٹ کو جالی لگا کر کور کریں، تاکہ کوئی پریڈیٹر وغیرہ تالاب میں پانی کے راستے سے داخل نہ ہو سکے۔ اچھا، اب آپ نے اچھی جگہ کا انتخاب بھی کر لیا، آپ نے ویدرز کنڈیشنز بھی دیکھ لیں، آپ نے پانی کا ٹیسٹ بھی کروا لیا، تالاب کی کنسٹرکشن وغیرہ بھی کروا لی۔ اب جو سب سے اہم چیز آ جاتی ہے، جس کو ہم چھٹا پیرامیٹر کہہ سکتے ہیں، کہ مچھلی کو فیڈنگ کیسے، کب اور کون سی دینی ہے۔ فش فارمنگ کے اندر 60 سے 70% کا جو خرچہ ہے وہ فش فیڈنگ کا ہی ہوتا ہے، اور باقی 30% فارم کی مینٹیننس، کنوینس، مچھلی کا بچہ ڈالنا، نکالنا، اور پانی کا خرچہ اور مارکیٹ لے جانے تک کا خرچہ جو ہے، یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جتنی اچھی آپ فیڈ استعمال کریں گے اور جتنا اچھا آپ کا فیڈنگ میتھڈ ہوگا، اتنا ہی اچھا رزلٹ آپ کو ملے گا۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ فارم بنا کر مچھلی ڈال دیتے ہیں، اور پھر فارم کے اندر گوبر اور چاول کا بورا ڈالتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی مچھلی کی خوراک ہے۔ یقیناً ایسے بھی مچھلی بڑی ہو جائے گی، مگر اس طریقے سے مچھلی بڑی ہونے میں بہت وقت لے گی۔ جیسے اگر فیڈ کے ساتھ مچھلی 9 مہینے میں تیار ہوتی ہے، یعنی 2 سے 2.5 کلو تک کی ہو جاتی ہے، وہیں پر گوبر اور بورے سے 9 مہینے میں مچھلی صرف 600 سے 700 گرام تک کا ہی وزن کر پائے گی۔ اس لیے اچھا رزلٹ حاصل کرنے کے لیے اچھی فیڈ کا استعمال بہت ضروری ہے۔ ہر مچھلی کے اپنے ڈیفرنٹ فیڈنگ سٹائلز ہوتے ہیں اور اپنی ڈیفرنٹ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں۔ جیسا کہ ہمارے یہاں کارپس جن کو کہا جاتا ہے، جن میں راہو، موری، تھیلا، سلور وغیرہ کی فارمنگ کی جاتی ہے، اور عموماً ان ساری مچھلیوں کو پولی کلچر کیا جاتا ہے۔ پولی کلچر سے مراد یہ ہے کہ ایک ہی تالاب کے اندر ساری مچھلیوں کو اکٹھا ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر مچھلی کا اپنا فیڈنگ سٹائل ہوتا ہے،
یعنی بعض نسل کی مچھلیاں باٹم سے خوراک لیتی ہیں، بعض کالم فیڈر ہوتی ہیں یعنی سائڈوں سے خوراک لیتی ہیں، اور بعض سرفیس فیڈرز ہوتی ہیں جو سرفیس سے خوراک لیتی ہیں، جس کی وجہ سے تالاب میں خوراک ضائع نہیں ہوتی اور تالاب کے ہر ایریا سے خوراک استعمال ہو جاتی ہے۔ ایک نئی قسم کی مچھلی جس کو تلاپیا کہا جاتا ہے فارمنگ کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اس کے بارے میں ساری انفارمیشن ہم اپنی اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ خیر، فیڈنگ سٹائل کی تو بات ہو چکی، اب فیڈنگ میتھڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں، یعنی آپ نے مچھلی کو خوراک کب اور کیسے دینی ہے۔ مچھلی کو خوراک کھلانے کے حوالے سے سب سے موزوں اوقات صبح اور شام کے تصور کیے جاتے ہیں، اس لیے آپ بھی یہی ٹائم ٹیبل بنا لیں، اور خوراک دیتے وقت آپ نے ساتھ ساتھ اس طرف دھیان دینا ہے کہ مچھلی خوراک کس حساب سے کھا رہی ہے۔ اگر مچھلی خوراک زیادہ مانگ رہی ہے تو تھوڑی آپ نے زیادہ دینی ہے اس کو، اگر خوراک ضائع کر رہی ہے، کم کھا رہی ہے تو خوراک کو گھٹا دینا ہے۔ عموماً مچھلی کو 3 سے 5% باڈی ویٹ کے حساب سے خوراک ڈالی جاتی ہے، یعنی 100 گرام کی مچھلی کو آپ 5% کے حساب سے 5 گرام خوراک ڈالیں گے، اور اسی حساب سے آپ پورے تالاب کی مچھلی کی ریشو نکال سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اچھی کمپنی کی فیڈ استعمال کرنی ہے، کیونکہ اچھی فیڈ مچھلیوں کی ساری ضروریات کو دیکھ کر بنائی جاتی ہے تاکہ وہ خوراک ہر نسل کی مچھلی استعمال کر سکے۔ جیسے اگر فیڈ تالاب میں سنک کر جائے گی یعنی ڈوب جائے گی تو صرف باٹم فیڈر ہی اس خوراک کو استعمال کر سکیں گی، اور سرفیس اور کالم فیڈر والی مچھلیاں بھوکی رہیں گی۔ اسی طرح اگر فیڈ فلوٹنگ ہوگی تو باٹم فیڈر والی مچھلیاں بھوکی رہیں گی، کیونکہ مچھلیاں جو ہیں وہ اپنی لوکیشن سے ہی خوراک کو کھانا پسند کرتی ہیں۔ اس لیے خوراک کھلانے کے حوالے سے یہ سارے پیرامیٹرز آپ نے ذہن نشین کر لینے ہیں، اور اگر آپ ان پیرامیٹرز کو استعمال کریں گے تو انٹینسو اور سیمی انٹینسو 1 ایکڑ کے تالاب کے اندر آپ تقریباً 2,500 سے 3,000 مچھلی کو 2 سے 2.5 کلو گرام وزن تک 9 مہینے کے اندر گروتھ کروا پائیں گے۔ اس کے علاوہ فارم کی کنسٹرکشن کا خرچہ، رننگ کاسٹ اور منافع کے حوالے سے ہماری اگلی ویڈیو ضرور دیکھیں جو اس کا دوسرا پارٹ ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ مزید اس قسم کی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ والسلام، اللہ حافظ۔